رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج کے مضمون کا نام تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم پر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیادی ستون ہے اور معاشرے کی خوشحالی کی ضمانت بھی۔ تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ معاشرتی، سماجی اور اقتصادی میدان میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ تعلیم یافتہ عورت نہ صرف گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے بلکہ بچوں کی تربیت بھی صحیح طریقے سے کر سکتی ہے اور ایک باشعور معاشرے کو جنم دے سکتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عورت کو تعلیم دی جائے تو پورے معاشرے پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام نے بھی تعلیم کے حصول کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس فرمان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تعلیم صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین پر بھی فرض ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و شعور کی بلندیوں پر تھیں، جنہوں نے تجارت کرنا، فقہی مسائل حل کرنے، جنگ لڑنا، تربیت کرنا، مشکل وقت میں ساتھ نبھانا قیامت تک کے لیے سکھا دیا۔ اس سلسلے میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت بیدار نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت خاندان اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ وہ مختلف شعبوں میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ وہ بیک وقت گھر، شوہر، بچوں، خاندان، رشتہ دار اور نوکری میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ماں بہتر پرورش کر کے ایک باشعور نسل قوم کے حوالے کرتی ہے۔ وہ صحت و صفائی کے اصولوں سے بھی واقف ہوتی ہے۔ وہ خاندان کی صحت کا بہتر انداز سے خیال رکھ کر ایک صحت مند اور باشعور نسل قوم کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ وہ اپنے سلیقے اور قرینے سے ہر چیز میں ترتیب کا حسن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر پڑ جائے جو عورت تو نسلیں سنوار دے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ کبھی غربت کے نام پر تو کبھی غیرت و تحفظ کے نام پر بیٹیوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں تو صورتحال مزید ابتری کا شکار ہے۔ پرانی اور روایتی سوچ کے لوگ لڑکیوں کی تعلیم میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم یافتہ عورت معاشرے میں بے روی کی ذمہ دار۔ اس کے علاوہ ایک باشعور عورت وراثت میں حق کا مطالبہ کرنے کے لیے قانونی جنگ بھی تو لڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ کوئی بھی ہو، خواتین کی تعلیم سے دوری قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وہ ایک بہتر ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر پیشہ ورانہ ماہر ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک اپنا زور لگا دیتی ہے۔ اب یہ ہمارا مذہبی، اخلاقی اور قومی تقاضا ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے حصول کو دیانتداری کے ساتھ آسان بنائیں تاکہ پاکستان ترقی کی لازوال بلندیوں کو چھو لے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا مضمون پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے اپنے پاس تحریر کر لیجئے اور اسے یاد کیجئے۔ اگر تحریر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اس کی اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔